حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ تصوف کے بڑے شیدائی ہیں، اور تصوف کے اسرار و رموز پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف میں سالک کے لیے خود کو خاک میں ملانا، اپنے اندر موجود غرور اور تکبر کو ختم کرنا، حرص و بخل کو ختم کرنا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور ہمیشہ دنیاوی آلائشوں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا لازم قرار دیا ہے۔ راہ فقر کی کٹھنائیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت سید وارث علی شاہ فرماتے ہیں، فقیر کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہونا ضروری ہے، اور جب تک فقیر میں صبر کا مادہ نہیں ہوگا وہ اپنی منزل حقیقی کو نہیں پا سکے گا۔ بابا وارث شاہ فرماتے ہیں، فقر سکون قلب اور استقامت کا نام ہے، اور فقیر کی نگاہ کیمیا ہوتی ہے۔ فقیر دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ صوفیاء کے نزدیک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں جماد، نبات، حیوان اور فرشتہ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ گویا کہ انسان خود ایک جہان کا نام ہے۔ اگر انسان اس جہان میں یا اس جہان کے خالق کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے اندر تلاش کرے، اور اگر اس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے رب کو پہچان لیا۔ سید وارث شاہ کے کلام میں نظریہ ہمہ اوست کو بھی نہایت عمدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عشق و محبت فقر و درویشی کی روح رواں ہے، اور مولانا جلال الدین رومی عشق محبت کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج قرار دیتے ہیں، اور عشق حقیقی کو بے شمار صوفی شعراء نے اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ کے کلام میں بھی عشق حقیقی کا رنگ نمایاں ہے، اور آپ نے اپنے کلام میں متعدد مقامات پر عشق حقیقی اور عاشقوں کے طریق پر گفتگو کی ہے۔ آپ نے راہ عشق میں درپیش مسائل کی نشاندہی بھی کی، اور راہ عشق میں پیش آنے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا ہے۔ عشق حقیقی میں عاشق کے لیے اولین شرط رازداری ہے، اور عاشق کے لیے توحید پرست و راست کو ہونا ضروری ہے۔ عشق میں جس نے راز خداوندی کو ظاہر کیا گویا اس نے مصیبت کو خود ہی دعوت دی۔ تصوف میں اخلاق کا بہت گہرا عمل دخل ہے، اور تصوف فی الحقیقت علم و عمل کا مجموعہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے خود مجسم اخلاق تھے۔ حضرت سید وارث شاہ بھی مجموعہ اخلاق، اعمال صالحہ، صداقت و شجاعت، سخاوت و مروت اور جھوٹ و غیبت سے پاک عاشق حقیقی تھے، اور آپ ایمان کی سلامتی کے لیے انسان کو اعمال صالحہ کا درس دیتے ہیں۔ عمل کے بغیر علم کے اور علم کے بغیر عمل کے کچھ نہیں۔ اور حضرت سید وارث شاہ بھی اس نقطے کو اس پیرائے میں بیان کرتے ہیں، پڑھن علم تے عمل نہ کرن جیڑھے، وانگ ڈھول دے بول جو سکھانے۔ عمل بباہج عالم جیڑھا ہوئے بہندا، کتب لدیا خر کسے کار نہیں۔ صوفی کے لیے لازم ہے کہ وہ حرص دنیا اور نفسانی خواہشات سے پاک ہو، اور جس قلب میں حرص و ہوس اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو وہ قلب ذکر و فکر الہی سے غافل ہے، اور اس قلب میں اللہ کیوں کر مقیم ہو سکتا ہے۔ حضرت سید وارث شاہ نے سالک کو اسی بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اپنے قلب کو حرص و ہوس سے پاک کرے تاکہ وہ اپنی مراد حقیقی کو پا سکے۔ فلسفے کا میدان بڑا وسیع اور سخت دشوار گزار ہے، اور سوائے محققین کے اس وادی پرخار میں قدم رکھنا اکثر اور بیشتر گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے۔ بابا وارث شاہ کا کلام اگرچہ عشقیہ ہے
اور اس میں فلسفے پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر آپ نے کمال دانش مندی سے مختلف مواقع کی مناسبت سے اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ آپ نے اللہ کی ہستی کا ثبوت بھی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کائنات دنیا آنی جانی ہے اور ہر شے میں اللہ کا جلوہ نمایاں ہے، اور وہ ہر شے میں اس طرح سمایا ہوا ہے جس طرح تسبیح کے دانوں میں دھاگا اور جسم میں جان سمائی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اور ما سوائے اللہ کے ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اس نقطے کو آپ نے یوں بیان کیا ہے: ہی راکھ دی جیونا بھلا سوئی جیڑا ہوئے بھی نال ایمان میاں، سب ہو جگ فانی ہکو رب باقی، حکم کیتا ہے رب رحمان میاں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کسی بھی مومن کے ایمان کا خاصہ ہے، اور ایک توحید پرست انسان تمام بنی نوع انسان کو اللہ کا کنبہ جانتا ہے، اور اس کے نزدیک رنگ و نسل، امیری یا غریبی، سب بے معنی ہیں، اور وہ عالمگیری مساوات کا حامی ہوتا ہے۔ بابا وارث شاہ بھی توحید باری تعالیٰ کے قائل ہیں، اور اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کا پرستار اور اس کی توحید کا اقرار کرنے والا دنیا کے ہر رنج و غم سے آزاد ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر شے کو ایک خاص اندازے پر مقرر کیا، اور اسی پر چل کر ہی اس کائنات کی ہر ہستی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ مثلاً مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، پرندے ہوے میں اڑتے ہیں، انسان زمین میں بود و باش اختیار کرتا ہے، اور یہ سب تقدیر کے لکھے کے مطابق ہے، اور ہر شے کی سرشت میں اس کی خاص خاص قوت رکھی گئی ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر اختیار ہوتا ہے۔ جیسے انسان کو اچھے یا برے کی تمیز سکھا دی گئی، اب یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو اچھائی اختیار کرے، چاہے تو برائی اختیار کرے۔ بابا وارث شاہ بھی مسئلہ تقدیر کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ ایک امر الہی ہے کہ شیخ الشیوخ اتباع سنت میں کامل اور بھرپور مرد ہیں۔ کسی اور شخص نے شیخ الشیوخ سے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ